تو جیسا کہ لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا، تو جو دو شرارتی بچے جو بہت زیادہ پریشانی کھڑی کرتے ہیں اپنے پرنسپل کے لیے، وہ ایک سائنس ٹیچر کو بھی منتخب کر لیتے ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ ڈراتا ہے۔ تمام ڈرے ہوئے بچے اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ اب آگے تمام بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ جارج اور ہیلڈر نے محسوس کیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ وہ اس بارے میں جاننے کے لیے پرنسپل کے دفتر میں جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پرنسپل ہوش میں آ گیا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اچھلتے ہوئے دوبارہ چٹکی بجاتے ہیں اور پرنسپل کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے اس ٹیچر کی فائل لیتے ہیں جس پر اس ٹیچر کا نام پی پینٹس لکھا گیا تھا۔ یہ نام بہت زیادہ فنی تھا۔ وہ نہ صرف اس نام کا مزہ اٹھاتے ہیں بلکہ اس پر ایک کامکس بھی بناتے ہیں جسے وہ اگلی صبح پورے اسکول میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جارج اور ہیلڈر لڑکیوں کے کپڑوں میں اس پر بہت زیادہ ہنستے ہیں، اور وہ ہنستے ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سائنس کے ٹیچر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس نے انہیں جیل میں بند کر دیا اور اگلی کلاس میں گیا۔ وہ سب اس پر ہنس رہے تھے۔ اسے ان سب کی ہنسی کی وجہ ملتی ہے وہ کامکس پر اپنا پرانا نام پڑھ کر اسے اپنا پاسٹ یاد آتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ ایک باصلاحیت پروفیسر تھا جس نے بہت زیادہ ایجادات کی تھی۔ جب انہیں ایجادات کا بدلہ دیا جا رہا تھا، اس کی تعریف کرنے کے بجائے بلکہ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، ہر کوئی اس پر ہنستا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنا نام ہمیشہ صرف پی لکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا سے ہنسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی کسی پر ہنس نہ سکے اور نہ ہی اس کی توہین محسوس کرے۔ اب سائنس ٹیچر کامک کو غصے میں پرنسپل کے پاس لے جاتا ہے، لیکن پرنسپل جارج اور ہیلڈر کے کنٹرول میں تھے، لہٰذا انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب تو ہسٹری کی کتاب ہے، جسے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سب سے ٹیچر کو ایک خیال آتا ہے کہ یہ وہی ہوشیار لڑکے کا ساتھ لیں گے جس نے بہت ساری ایجادات کی تھی۔ سوچتا ہے کہ صرف یہ بچہ میرے کام آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے کام نہیں آئے گا، اس لیے وہ اس بچے کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر دیتا ہے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ہنسنے والے حصے کو ہر ایک کے دماغ سے ہٹائے گا اور کوئی بھی کسی کا مذاق نہیں اٹھا سکے گا۔ سائنس ٹیچر لڑکے پر تجربہ شروع کرتا ہے، اور تجربہ کرتے ہوئے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا بھی بالکل اس کے ہی جیسا ہے، اور اسے بھی ہنسی نہیں آتی اور وہ کبھی بھی نہیں ہنسا۔ یہ دیکھ کر سائنس ٹیچر خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بچہ اور میں کل کام کریں تو اس دنیا سے ہنسی کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جارج اور ہیلڈر کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے پرنسپل کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا اور اسکول میں ایک میلہ لگایا تھا۔ اس میلے میں موجود تمام بچے پرنسپل کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مزے کر رہے تھے، اور وہ یہاں اپنے کنٹرول سے باہر تھا اور بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ رات ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ تفریح کرنے سے تھک نہیں گیا تھا، اور پھر رات کو جیسے بارش کا پانی اس کے سر پر پڑتا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے، پرنسپل بن جاتا ہے اور دیکھتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اب وہ جارج اور ہیلڈر کو ڈانٹنے ہی والا تھا، لیکن وہ چٹکی بجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بار ان کا جادو استعمال میں نہیں آتا، اور اب ان کا جادو ختم ہو چکا تھا، یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اگلے دن پرنسپل نے ان دونوں کو الگ کر دیا تھا۔ اگلے دن ٹربو ٹائلر شہر میں آتا ہے جسے ان کے ہوشیار کلاس کے ساتھی نے بنایا تھا۔ سائنس ٹیچر نے اسے بہت بڑا بنا دیا تھا، اور اب یہ ٹوائلٹ پورے شہر میں تباہی مچا رہا تھا اور ہر کسی کی ہنسی چھین رہا تھا۔ پورا شہر یہ دیکھ رہا تھا۔ جارج اور ہیلڈر بھی اسے دیکھنے سے پریشان تھے۔ اس کے دوران پرنسپل ان کے پاس آتا ہے۔ جب وہ سنیپ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور نہیں سوچتے۔ اس بار بھی ان کی قسمت کام کرتی ہے اور پرنسپل کیپٹن انڈر پینٹس بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سپر ہیرو ہے۔ وہ اسے سائنسدان سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ جوش و خروش میں اس سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ اصلی سپر ہیرو نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان نے اسے پکڑ لیا۔ جارج اور ہیلڈر اتنے خراب نہیں تھے کہ وہ اپنے پرنسپل کو خطرے میں دیکھ سکیں۔ وہ فوراً سائنس کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کا مذاق اڑانے کے لیے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، لیکن سب کچھ بیکار تھا، اور اس استاد کا غصہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے انہیں پکڑا اور ان کی ہنسی چھین لی۔ وہ ان کے دماغ کو چھوٹا بنا دیتا ہے، لیکن شاید سائنس ٹیچر کا یہ تجربہ ان پر اثر انداز نہیں ہوگا کہ ان کا ایک لیول بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے جب ان کا دماغ چھوٹا ہو رہا تھا تو انہیں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ مذاق میں کی تھی، اور انہیں بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، جس پر سائنس ٹیچر کو غصہ آتا ہے، اور وہ دونوں ہنستے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹربو ٹائلٹ پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس ٹربو ٹائلٹ کے ذریعے بچوں کی ہنسی چھین لی گئی تھی، وہ ساری ہنسی ان کے پاس واپس چل جاتی
ہے। ان کی ہنسی واپس آ گئی، تمام بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سائنس ٹیچر ان کو دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بندوق نکالتا ہے جو چیزوں کو چھوٹا یا بڑا کر دیتی ہے۔ اس نے جارج اور ہیلڈر کو اس بندوق سے پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ وہ مزید تباہی کر سکے۔ پرنسپل سپر ہیرو کی حیثیت سے ایک نئے سپر پاور کے ساتھ اس جگہ پر آتا ہے۔ وہ فوراً ہی سائنس ٹیچر کی بندوق اور اس سے سائنس ٹیچر پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ ان پر غالب آ گیا کیونکہ سائنس استاد بہت زیادہ بڑا ہو گیا، اور جب پرنسپل اس بندوق کو چھوٹا بنانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلطی سے خود ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے کہ اب وہ مکھی پر بھی بیٹھ سکتا تھا۔ ان سب میں بندوق جارج اور ہیلڈر کے سامنے پڑتی ہے۔ سائنس ٹیچر کے ذریعے بنائے گئے ٹاورز کو توڑنے سائنس ٹیچر کے بنائے گئے ٹاورز کو توڑنے کے بعد وہ کسی طرح بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ بعد میں وہ اپنے پرنسپل کو بہت بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جارج کے ہاتھ ان سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس دوران سائنس ٹیچر اپنی بندوق لینے آتا ہے، لیکن بندوق چھیننے کے دوران یہ سائنس کے استاد کے چہرے پر حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جسم اور ایک چھوٹا سا چہرہ، ایک پرندہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اسکول چھوٹا ہو جاتا ہے، کسی کا گھر چھوٹا ہو جاتا ہے اور کہیں درخت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس غصے میں ہیلڈر بندوق اٹھا کر سب کچھ ٹھیک کر دیتے، لیکن وہ اس ٹیچر کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مکھی پر بیٹھ کر فوراً فرار ہو گیا۔ پولیس پہنچ گئی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پرنسپل کے ساتھ اپنے ٹری ہاؤس پہنچ گئے۔ وہ پریشان تھے، سب کچھ ان کی وجہ سے غلط ہو گیا، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد وہ اس انگوٹھی کو توڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے ذریعے وہ پرنسپل کو ہپنوٹائز کرتے تھے۔ اسے توڑنے سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ پرنسپل انہیں مختلف کلاسوں میں بھیج دے گا تو کیا ہوگا، مختلف کلاسوں میں بھی دوست ہو سکتے ہیں اور اسکول کے بعد بھی ساتھ ہوں گے۔ اس وعدے کے بعد وہ اپنی انگوٹھی توڑ دیتے ہیں اور اگلے دن سب کچھ معمول بن جاتا ہے۔ پرنسپل اسکول آتا ہے اور پتہ چلا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس کا ایک دوست ہے، اسی طرح اس کی تنہائی بھی ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عادت بھی تبدیل ہو گئی، وہ اتنا بدتمیز نہیں رہا، لیکن اب وہ اکثر مسکرا بھی دیتا ہے اور وہ ہنستا بھی ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ بھی اچھا رہتا ہے اور اچھی طرح بات کرتا ہے۔ اب جارج اور ہیلڈر کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پرنسپل کو اپنی دوست کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہوئے انہیں دیکھ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ ایک اور طرف ٹربو ٹائلر دکھایا گیا ہے جس نے پہلے سب کی ہنسی چھین لی تھی۔ یہ کوڑے دان میں چالو ہوتا ہے اور اس کے قریب سب پڑے ہوئے ٹائلر زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جارج اور ہیلڈر پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ٹربو ٹائلر خراب ہوا تھا۔ اب انہیں اتنے زیادہ ٹربو ٹائلر سے کون بچائے گا۔ کہانی میں ایک اور موڑ ہے اور اسے اب بھی پرنسپل دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک چٹکی بجاتا ہے خود ہی اور وہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیپٹن انڈر پینٹ میں تبدیل کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ جارج اور ہیلڈر کو بچاتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے اور سبھی ٹربو ٹائلرز کو توڑتے ہوئے دور لے جاتا ہے۔ یہی دکھاتے ہوئے آج کی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گائز کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ امید ہے بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔